مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ کو خط کیوں لکھا؟ کیا چیف جسٹس کے ایکشن کے بعد 8 ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا؟ کیا وضاحت جاری کرنے والے ججز صاحبان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے؟ کیا اب مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کو مل سکتی ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آگاہی 313۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری ہو گیا، لیکن یہ فیصلہ کیسے جاری ہوا، اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس سے پہلے کچھ بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں تاکہ اس سارے معاملے کی جو پکچر ہے وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آ جائے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 2 دن قبل مخصوص نشستوں کے فیصلے پر 8 ججوں کی وضاحتی آرڈر کے حوالے سے رجسٹرار کو خط لکھ کر جواب طلب کیا تھا، جس کے بعد 8 کے ٹولے ججز نے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، ورنہ 2-2.5 ماہ سے اس فیصلے کو وہ دبا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ کیا ہے اور تفصیلی فیصلے میں کیا کہا گیا ہے، یہ ساری تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے مخصوص نشستوں پر فل بینچ کے فیصلے کے خلاف 7 اگست کو نظر ثانی کی اپیل دائر کی گئی تھی، لیکن اس درخواست کے مقرر ہوئے بغیر ہی سپریم کورٹ کے 8 ججوں نے 14 ستمبر کو وضاحت جاری کر دی۔ واضح ہے کہ یہ اس تاریخ کو وضاحت جاری کی گئی جب حکومت آئینی اصلاحات کے نام سے قومی اسمبلی میں ایک پیکج یا آئینی ترمیم لا رہی تھی۔ چیف جسٹس نے نظر ثانی درخواست مقرر ہوئے بغیر ججوں کی وضاحت پر رجسٹرار سپریم کورٹ سے ایک خط میں 9 سوالات پوچھے تھے۔ یہ سوالات بڑے اہم ہیں اور اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ وہ سوالات کیا تھے پہلے وہ آپ جان لیں، اس کے بعد آپ کو تفصیلی فیصلے کا وقت بھی پتہ چل جائے گا اور اس کی ٹائمنگ بھی کا اندازہ ہو جائے گا یہ کیوں جاری ہوا اور اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ الیکشن کمیشن اور پاکستان تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی؟ نمبر 1 سوال۔ نمبر 2، تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پروسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئی؟ متفرق درخواستیں کاز لسٹ کے بغیر کیسے سماعت کے لیے مقرر ہوئی؟ کیا رجسٹرار آفس نے متعلقہ فریقین اور اٹارنی جنرل کو نوٹس جاری کیا تھا؟ کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا؟ اور درخواستوں پر فیصلہ سنانے کے لیے کاز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی؟ آرڈر کو سنانے کے لیے کمرہ عدالت میں فکس کیوں نہ کیا گیا؟ اوریجنل فائل اور آرڈر سپریم کورٹ رجسٹرار میں جمع ہوئے بغیر آرڈر کیسے ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوا؟ اس کے علاوہ مزید چیف جسٹس نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھا کہ آرڈر کو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا آرڈر کس نے دیا؟ یہ وہ سوالات تھے جو 2 دن قبل چیف جسٹس نے رجسٹرار سپریم کورٹ سے پوچھے تھے۔ قانونی ماہرین کے مطابق یہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہو چکا ہے جس کا آئینی حل نکالنا بڑا ضروری ہے۔ ماضی میں ایسی مثالیں سپریم کورٹ میں نہیں کہ چیف جسٹس کے علم میں ہی نہ اور وضاحتیں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائیں، اور نہ ایسا ہوا کہ سماعت کے لیے کیس مقرر ہوئے بغیر جج اپنی رائے جاری کر دے۔ کم از کم چیمبر میں سماعت ہو تو پھر بھی فیصلہ جاری ہو سکتا ہے، لیکن فریق کو نوٹس کرنا اور سننا لازم ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی تھی۔ وہ کیا ہوا تھا کہ ایسی ایک نظری اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے قائم کی تھی جس میں چیف جسٹس کے دستخط موجود نہیں تھے اور 2 ججوں نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا تھا۔ چند ماہ قبل چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ویب سائٹ سے وہ فیصلہ ہٹوایا تھا۔ ٹیریان وائٹ کیس میں چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی لارجر بینچ بنا تھا، جس میں دیگر 2 جج جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب طاہر شامل تھے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب نے درخواست کو ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرنے کا کہا تھا اور بینچ کے سربراہ کے دستخط کے بغیر ہی فیصلہ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا تھا۔ یہ ان ججز کا پتہ نہیں کیا جلدی ہوتی ہے جو ججز پی ٹی آئی پہ مہربان ہیں، اور خاص کر کے عمران خان سے انہیں ہمدردیاں ہیں۔ وہ فیصلہ فوری جاری کر کے کوئی کریڈٹ لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ریلیف دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اس افراتفری میں وہ جو قواعد ہیں عدالت کے ان کو بھی فالو نہیں کرتے۔ بعد میں اس وقت کے چیف جسٹس نے کہا تھا کہ بینچ کے سربراہ کے دستخط کے بغیر جو فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہوا وہ فیصلہ نہیں بلکہ 2 ججوں کی رائے ہے، کیونکہ اختلاف رائے کی صورت میں بینچ کے تمام اراکین کے دستخط ہونا ضروری ہیں۔ چیف جسٹس نے معاملہ متنازع ہونے پر نیا بینچ بنا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود فیصلہ ویب سائٹ پر جاری ہوا تو پھر اس معاملے کی تحقیقات بھی ہوئی کہ یہ ویب سائٹ پر کیسے اپلوڈ ہوا تھا۔ اچھا، یہ تو معاملہ آپ کو میں نے ماضی کا بتا دیا۔ اب جو حالیہ سپریم کورٹ کے ججز نے یہ 14 ستمبر کا جو اقدام کیا، اس حوالے سے قانونی آراء کیا ہیں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دوں۔ آرٹیکل 186 کے تحت صدر پاکستان سپریم کورٹ کو خط لکھیں اور صورتحال پر ایڈوائز طلب کریں۔ یہ بڑے سنگین صورتحال ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ کے ججز نے اقدام کیا اس پر آرٹیکل 186 کے تحت صدر صاحب یہ اقدام کر سکتے ہیں، جس پر سپریم کورٹ ان 8 ججوں کے بغیر بینچ تشکیل دے اور ابہام دور کرے۔ اب 8 ججوں کو اس بینچ میں اس لیے نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ وضاحت جاری کر کے وہ اس معاملے میں فریق بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہوا۔ اگر ایسا ہوا تو ان متنازع ججوں کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ ججوں نے اس کارروائی سے بچنے کے لیے آج مخصوص نشستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کر کے اپنے آپ کو بچانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ ججوں نے 2.5 ماہ سے یہ فیصلہ دبایا ہوا تھا
اور چیف جسٹس کے ان ایکشن ہونے کے بعد آج مخصوص نشستوں پر تفصیلی فیصلہ جاری کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کو اسکینڈلائز کیا جائے اور پروپیگنڈا کیا جائے کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ وہ ججز ہیں جو ٹوٹلی سیاسی جج بن چکے ہیں، اور ان کے فیصلے ہی نہیں، وہ خود بھی بول رہے ہیں کہ وہ کس ذہن کی عکاسیت کر رہے ہیں اور انصاف کے منصب پر بیٹھ کر کس طرح انصاف کو پامال کر رہے ہیں۔ ان ججوں کی ذہنیت کا اندازہ لگائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گور نے عدالت سے درخواست کی کہ عدالت وضاحت کرے کہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کا اطلاق 12 جولائی کے آرڈر پر نہیں ہوتا۔ 8 ججوں نے آٹھ ججوں نے اس پہ ذرا بھی توقف نہیں کیا، راتوں رات وضاحت جاری کر دی، جبکہ دوسری طرف الیکشن کمیشن اور دیگر 2.5 ماہ سے چیخ رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ جاری کیا جائے، مگر ان ججوں سے ٹس سے مس نہیں ہوا۔ تو ان ججوں کی یہ پھرتیاں اور ان ججوں کی یہ جو سیاسی فیصلے، یہ سب قوم پر عیاں ہو رہے ہیں۔ 8 ججوں نے وضاحت کیا جاری کی تھی، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ مخصوص نشستوں کیس میں اکثریتی فیصلہ دینے والے 8 ججوں نے 14 ستمبر کو اپنی وضاحت جاری کی، جو سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ بھی ہوئی۔ وضاحت میں کہا گیا کہ 12 جولائی کے فیصلے میں کوئی ابہام نہیں۔ سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا شارٹ آرڈر بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے۔ وضاحتی بیان میں حکم دیا گیا کہ فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے۔ یہ ایک طرح سے سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو دھمکی بھی تھی۔ اب میں آپ کو ذرا مخصوص نشستوں کا کیس کے حوالے سے بیک گراؤنڈ بھی بتا دوں اور اس کا پس منظر بھی بتا دوں اور اس کا پیش منظر بھی بتا دوں، اور پھر آخر میں اپنا مختصر سا تجزیہ بھی بتا دوں۔ مخصوص نشستوں پر کب کیا ہوا؟ سپریم کورٹ نے گزشتہ ماہ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے متعلق پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل العدم قرار دیتے ہوئے فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ سپریم کورٹ کے 13 ججز میں سے 8 نے فیصلے کی حمایت جبکہ 5 نے اختلاف کیا تھا۔ سپریم کورٹ نے مختصر فیصلے میں مزید کہا تھا کہ انتخابی نظام ختم ہونے سے کسی سیاسی جماعت کا الیکشن میں حصہ لینے کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ پی ٹی آئی 15 روز میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے فہرستیں جمع کروائے۔ اب یہ تو جو اکثریتی فیصلہ تھا وہ آپ کو میں نے سنایا۔ سپریم کورٹ کے 2 ججوں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس نعیم افغان نے اقلیتی فیصلہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ سنی اطاعت کونسل نے بطور سیاسی جماعت عام انتخابات میں حصہ نہیں لیا، حتیٰ کہ سنی اطاعت کونسل کے چیئرمین نے بھی آزاد حیثیت میں انتخاب لڑا، جبکہ پی ٹی آئی موجودہ کیس میں فریق ہی نہیں تھی اور اسے ریلیف دینے کے لیے آرٹیکل 175 اور 185 میں تفویض دائرہ اختیار سے باہر جانا ہوگا۔ پی ٹی آئی کو ریلیف دینے کے لیے آئین کے آرٹیکل 51، آرٹیکل 63، آرٹیکل 106 کو بھی معطل کرنا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان جو اختلافی ججز نے مزید یہ بھی لکھا کہ کسی عدالتی کارروائی میں یہ اعتراض نہیں اٹھایا گیا کہ اراکین نے سنی اطاعت کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن اور نہ ہی ہائی کورٹ میں فریق تھی، جبکہ سپریم کورٹ میں فیصلہ جاری ہونے تک بھی پی ٹی آئی اس میں فریق نہیں تھی۔ یہ جو 2 ججز کا فیصلہ ہے یہ عقل کے بھی تسلیم کرتی ہے کہ جس جماعت کا کوئی بندہ اپنا مدعا لے کر کورٹ میں گیا ہی نہیں، آپ اس کو نشستیں دے رہے ہیں، یعنی گواہ مدعی سست گواہ چست والی بات ہے۔ یعنی یہاں پر مدعی ہے ہی نہیں اور جج چست بنے ہوئے ہیں۔ ججوں نے ایک ایکسٹرا ریلیف دیا ایک ایسی جماعت کو جو اس میں فریق ہی نہیں تھی، وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اور جج سپریم کورٹ میں بیٹھ کر ان کے حق میں فیصلہ کر رہے ہیں۔ خیر، اسی فیصلے پر آتے ہیں جی، جیسے قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال مندوخیل کے اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی یا اس کے کسی رہنما نے آزاد رکن قرار دینے کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کہیں چیلنج نہیں کیا۔ تاہم اس حقیقت کو پیش نظر درخواستیں انتخابی کارروائی کا تسلسل ہے، اس لیے عدالت کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا معاملہ دیکھ سکتی ہے، یعنی فیصلہ نہیں کر سکتی، دیکھ سکتی ہے۔ ابھی جن امیدواروں نے کاغذات نامزدگی واپس لینے والے دن تک کوئی اور ڈکلیریشن جمع نہیں کرایا، پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کا حصہ ہیں، الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ شامل کر کے مخصوص نشستوں کی تقسیم کرے۔ مزید کہا گیا کہ ایسے امیدوار جن نے 24 دسمبر 2023 تک کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ تھی اور انہوں نے خود کو آزاد یا کسی دوسری جماعت کے ساتھ وابستگی کا سرٹیفکیٹ نہیں دیا، وہ آزاد تصور ہوں گے۔ یہ تو وہ تھا مختصر فیصلہ اور ججوں کا اختلافی نوٹ، یہ میں نے آپ کو سنا دیا۔ اب ہوا کیا؟ الیکشن کمیشن نے 41 آزاد ارکان کے معاملہ پر سپریم کورٹ سے 25 جولائی کو رجوع کیا اور رجسٹرار سپریم کورٹ کو فیصلہ پر وضاحت کی درخواست جمع کروائی۔ اس درخواست میں کہا گیا کہ 41 آزاد ارکان نے پارٹی وابستگی دستاویزات جمع کرا دیے ہیں۔ دستاویزات جمع کرانے والے ارکان نے لکھا کہ وابستگی تحریک انصاف کنفرم کرے گی۔ الیکشن کمیشن ریکارڈ میں تحریک انصاف کا کوئی پارٹی اسٹرکچر ہی نہیں ہے۔ تحریک انصاف بنیادی ڈھانچہ کی عدم موجودگی میں آزاد ارکان کی پارٹی وابستگی کون کنفرم کرے گا؟ بیرسٹر گور علی خان الیکشن کمیشن ریکارڈ میں پارٹی چیئرمین نہیں ہے۔ سپریم کورٹ اس معاملہ پر رہنمائی کریں۔ جبکہ مسلم لیگ نون نے بھی سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں جو تحریک انصاف کو دیے گئے فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست میں سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کرنے کی استدعا کی تھی۔ مسلم لیگ نون کی درخواست میں کہا گیا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے فیصلے میں سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت تسلیم کیا ہے، جبکہ سنی اطاعت کونسل کی درخواست ایسی کوئی استدعا نہیں کی گئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان، پشاور ہائی کورٹ اور بعد ازاں سپریم کورٹ نے پاکستان کے سامنے جو درخواست تھی اس میں صرف یہ سوال اٹھایا گیا تھا کہ آیا سنی اطاعت کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار ہے یا نہیں۔
سنی اتحاد کونسل اور پی ٹی آئی دو الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کے حکم نامے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جسے سپریم کورٹ نے دونوں جماعتوں کو ایک ہی تصور کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کافی نکات کو سنا، لیکن مختصر فیصلے میں کئی اہم نکات پر خاموشی ہے۔ یہ تھے وہ بیک گراؤنڈ، پس منظر، ساری کہانی۔ اب آ جاتے ہیں جو آج سپریم کورٹ میں تفصیلی فیصلہ جاری کیا، اس میں کیا کہا گیا ہے۔ تفصیلی فیصلے سے جو سنانے کے بعد مختصر تبصرہ آخر میں۔ سپریم کورٹ پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف کے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا، جس میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ سے فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ 70 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستوں سے متعلق اکثریتی فیصلہ اردو زبان میں بھی جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ احکامات کے مطابق اردو ترجمے کو کیس ریکارڈ کا حصہ بنایا جائے اور ویب سائٹ پر بھی اپلوڈ کیا جائے۔ تفصیلی فیصلے میں بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ شاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دیتی ہے۔ الیکشن میں سب سے بڑا اسٹیک عوام کا ہوتا ہے۔ انتخابی تنازع بنیادی طور پر دیگر سول تنازعات سے مختلف ہوتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ فیصلے کے مطابق اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا۔ پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ تھا کہ آزاد امیدوار بھی پی ٹی آئی کے امیدوار تھے۔ پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا۔ تحریری فیصلے میں بتایا کہ الیکشن کمیشن کے 1 مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ الیکشن کمیشن کا 1 مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے۔ اچھا ناظرین، یہ جو پیرا میں نے آپ کو سنایا، اس کو آپ اگر اندازہ لگائیں کہ پی ٹی آئی نے یہ دعویٰ سپریم کورٹ میں کیا ہی نہیں کہ یہ آزاد امیدوار ہمارے ہیں۔ یہ تو سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کے حوالے سے کیس لے کر گئی تھی، تو ججز برملا کس بھونڈے انداز میں جھوٹ بول کر اور غلط بیانی سے کام لے کر اپنی ایک مخصوص سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، آگے ججوں نے لکھا تفصیلی فیصلے میں کہ سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کے رویے پر بھی حیرانی اس کا اظہار کر دیا۔ عدالت نے کہا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق کے مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا۔ الیکشن کمیشن کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی عمل میں نمایاں غلطیوں کے باعث عدالتی مداخلت ضروری ہو جاتی ہے۔ اس میں بتایا گیا کہ رول 194 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے۔ رول 94 مخصوص نشستوں کے الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ انتخابی رول میں ایسی چیزیں شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود نہ ہوں۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ اچھا، یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کا انتخابی نشان ہو اس کو سیاسی جماعت تصور کیا جائے گا، اور جس کے پاس انتخابی نشان ہی تو وہ کیا ہوگی؟ اور تحریک انصاف کے ساتھ یہی ہوا، تو ججز اپنے ہی فیصلے میں دو باتیں کر رہے ہیں۔ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 651 اور الیکشن ایکٹ کے 106 سے متصادم ہے۔ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے۔ اس کے مطابق سپریم کورٹ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئین اس کے واضح کرتی تو آئینی حقوق واضح کرتی تو کنفیوژن ہی پیدا نہ ہوتی۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول پول جاری ہو چکا ہے۔ واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ آئین میں دیے گئے حقوق کم کرنے یا قدغن لگانے والے قوانین کا جائزہ تنگ نظری سے ہی لیا جا سکتا ہے۔ جمہوریت میں انفرادی اور اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے۔ انٹرا پارٹی انتخابات نہ کرانے کی سزا انتخابی نشان واپس لینے سے زیادہ کچھ نہیں۔ انتخابی نشان واپس لیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن ملک میں جمہوری عمل کا ضامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے۔ الیکشن کمیشن فروری 2024 میں اپنا یہ کردار ادا کرنے میں ناکام رہا۔ فیصلے میں بتایا گیا کہ عوام کی خواہش اور جمہوریت کے لیے شفاف انتخابات ضروری ہیں۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی میں اور مخصوص نشستوں کی حقدار ہے۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے۔ عوام کا ووٹ جمہوری گورننس کا اہم جز ہے۔ آئین عوام کو اپنا جمہوری راستہ بنانے کا اختیار دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کر دی۔ یہ جو انہوں نے 14 ستمبر کو جو انہوں نے وضاحت کی تھی، انہوں نے بتایا کہ پی ٹی آئی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے موجود تھی۔ مجموعی طور پر فریق بننے کی درخواست پر پہلے فیصلہ کیا جانا تھا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ باری دل سے بتاتے ہیں، 2 ساتھی ججز امین الدین اور جسٹس نعیم افغان نے ہمارے فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ اس انداز میں 2 ججز نے اکثریتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا، وہ مناسب نہیں۔ فیصلے کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ 2 ججز اپنی حدود سے تجاوز کر کے انہوں نے 80 ریٹرن امیدواروں کو انتخاب دیا اور الیکشن کمیشن کو اکثریتی حکم کی تعمیل نہ کرنے کا حکم دیا، جو کہ اس عدالت کے 13 رکنی فل کورٹ بینچ کا فیصلہ تھا۔ ایسے مشاہدات انصاف کے اعلیٰ ترین ادارے کی سالمیت کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ عمل عدالتی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ 70 صفحات کے تفصیلی فیصلے میں سے 8 ججز نے سپریم کورٹ کے 2 ججوں کو اپنے 12 جولائی کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دینے کے ریمارکس کو سخت تنقید کا بھی نشانہ بنایا ہے اور کہا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نعیم افغان کا عمل سپریم کورٹ کے ججز کے منصب کے منافی ہے۔ تو ناظرین، ایک تو چیز واضح ہوگی کہ ججز اس وقت آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دوسرا، سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آیا ہے اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی جو شارٹ آرڈر تھا وہی ہے، صرف اس میں تھوڑی سی وضاحت کی گئی ہے، لیکن وہاں بھی سپریم کورٹ نے یہ نہیں بتایا کہ تحریک انصاف اس میں کب فریق بنی اور اسے کیوں ریلیف دیا گیا۔ اب اس کیس کا پس منظر بھی آپ کو بتاتا چلوں
6 مئی کو سپریم کورٹ نے 14 مارچ کے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے ساتھ 1 مارچ کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سنی اتحاد کونسل کی خواتین اور اقلیتوں کے لیے مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے فیصلے کو معطل کرتے ہوئے معاملہ لارجر بینچ پر ارسال کر دیا تھا۔ 3 مئی کو پاکستان تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملنے کا مقدمہ سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہوا تھا۔ 4 مارچ کو اس میں سنی اتحاد 4 مارچ کو اس میں یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی کمیشن نے 28 فروری کو درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آئین کے آرٹیکل 53 کے شق 6 الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 کے تحت فیصلہ سناتے ہوئے مخصوص نشستیں الاٹ کرنے کی سنی اتحاد کونسل کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ 4/1 کی اکثریت سے جاری 22 صفحات پر مشتمل فیصلے میں الیکشن کمیشن نے کہا کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں الاٹ نہیں کی جا سکتی۔ قانون کے خلاف ورزی اور پارٹی فہرست کی ابتدا میں فراہمی میں ناکامی کے باعث سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کی حقدار رہیں۔ سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کرائی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ یہ مخصوص نشستیں خالی نہیں رہیں گی، یہ مخصوص متناسب نمائندگی کے طریقہ کار سے سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی۔ الیکشن کمیشن نے تمام خالی مخصوص نشستیں دیگر جماعتوں کو الاٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM، جمعیت علماء اسلام کو دینے کی درخواست منظور کر لی۔ بعد ازاں 4 مارچ کو پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستیں الاٹ نہ کرنے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا تھا۔ تو یہ ناظرین ساری کہانی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اس کا پس منظر، پیش منظر، مختصر فیصلہ، تفصیلی فیصلہ بھی رکھ دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب یہ مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو ملیں گی یا نہیں؟ میرے خیال میں تحریک انصاف کے لیے بڑی مشکل ہے کہ ان نشستیں ان کو مل سکیں، چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد اگر نظر ثانی کی درخواست جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ چیف جسٹس وہاں ایک سینئر جج اور اس کے بعد اپنا نامزد کردہ جج جو جسٹس منیب کی جگہ جسٹس امین الدین کو لگا چکے ہیں، وہ فیصلہ کریں گے یہ نظر ثانی کی درخواست کون سنے گا۔ اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی اور دیگر جو مخصوص نشستوں کو جو ہے نا وہ سنی جو PTI کو قومی اسمبلی سے فارغ کر چکے ہیں، اور وہاں پہ جو پارٹی پوزیشن جاری کی گئی ہے اس میں PTI کا نام نہیں ہے۔ وہ جو 80 ارکان تھے انہیں سنی اتحاد کونسل کا ارکان ظاہر کیا گیا ہے۔ میرے خیال میں PTI کے لیے یہ فیصلہ کوئی اچھی خبر لے کے نہیں آیا، اگرچہ سپریم کورٹ کے ججز نے فیصلہ تو دے دیا ہے، مگر اس فیصلے پہ PTI کے حق میں عمل درآمد ہونا مشکل نظر آتا ہے۔